دو صلاة اللہ جل وعلا اور رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضلہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں حرمت قرآن کانفرنس میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالی کچھ یوں رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا نبی کا معجزہ بھی اسی قبیل کا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کے فن کا عروج تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو توڑتا دکھائی دیتا ہے۔ عصا دیا گیا جو چھوٹا بھی ہو جاتا ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں روشنی دیتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے اور ان کی رسیوں کو نگل لیتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑا نہ وزن بڑا نہ حجم بڑا۔ چونکہ یہ جادوگری کے فن کا عروج تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ آہن گری کے فن کے عروج کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے اس کو ڈھال کر کے مختلف صورتیں ظروف بنانے کی عادتیں تھیں قوم کی اور مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کی زرہیں بناتے یا اور جو چیز بنانا چاہتے وہ بنا لیتے۔ چونکہ لوہے کے فن کا عروج تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم بقراط، سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، ان لوگوں نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا تھا۔ صرف 3 امراض کا علاج ان سے نہیں ہو سکا تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ باقی یونانی اطباء نے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ انہیں ید بیضا دیا اور انہیں یہ طاقت دی کہ جب وہ کسی نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، جب کسی کوڑی کے جسم پہ اپنا دست نور پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ طب یونانی میں ان 3 امراض کا علاج نہیں تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو ان 3 امراض کا علاج دے کر کے مبعوث فرمایا۔
مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار اور ان کو دیے گئے معجزات اور اس دور کا بانک پن اٹھان اور عروج دیکھیے، پھر مطابقت کیجئے، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج رہا ہے، نبی کا معجزہ اس فخر کو، اس افتخار کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے، جلوہ فراز ہوئے، تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے۔ عرب اپنے علاوہ سب کو گونگا خیال کرتے تھے اور انہیں اپنی زبان اور اپنے بیان پہ، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اگر تمہیں ہم نے جو اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے، اپنے عبد خاص کو جو کتاب رحمت دی ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ، اور اکیلے سے نہیں بلکہ جڑ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اور پھر کہا اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھا سا اور آسان سا کام تھا کہ قرآن کی مثل کچھ لفظ گھڑ لیتے، لیکن یہ لڑائیاں ہوئیں، یہ مقاتلہ ہوا، یہ جنگیں ہوئیں، یہ اتنا کچھ ہوا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے کا وہ جواب نہیں لا سکے، اور قرآن نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے۔ وہ اہل زبان تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، اور وہ اپنے زبان و بیان پہ ناز کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی صرف ایک سورت کا مقابلہ کہا گیا تھا، اور سورت لازمی نہیں کہ کوئی بہت سارے رکوعات پہ مشتمل ہو، 3 آیات پہ مشتمل بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں لا سکے، اور 14 صدیاں گزر گئیں۔ آج بھی دنیا کے اوپر عربی جاننے والے مستشرقین موجود ہیں جو اسلام کے خلاف دن رات کوشاں ہیں، لیکن آج بھی قرآن مجید کا مثل نہیں لا سکتے اور نہ لایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ دعویٰ ہے جو کل بھی موجود تھا اور قرآن کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ جب کوئی بندہ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر لڑائی پہ اترتا ہے، جب گفتگو دلائل سے بات نہ کر سکے تو پھر گریبان پکڑتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر ہم نے یہی دستور دیکھا ہے۔ یہ بدبخت اور ملعون پادری نے جو انتہائی بدبودار اور متعفن کام کیا ہے کہ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگائی، تو یہ اصل اس کی بے بسی کی دلیل ہے، کیونکہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل انہی یہود و نصارہ نے مل کر کے ڈاکٹر شروش کو ملینز اور بلینز ڈالر دے کر کے اس کو جو ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید کے مقابلے کے لیے ابھارا، اور اس نے مسلسل 7 سال کی محنت کے بعد الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے قرآن مجید کا مقابلہ کر دیا ہے، اور جو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ایک سورت لاؤ، ہم اس کتاب کے مقابلے میں پوری کتاب لے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر شوروش کی یہ کتاب جس کو الفرقان الحق کے نام سے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اس کتاب کو پہنچایا، اور اس پر اربوں خربوں روپے انہوں نے صرف کیے، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی لائبریریوں میں پہنچایا، اور مختلف جرائد اور رسائل کے اندر ان کو چھپوایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ لیکن جب اہل علم نے اس کتاب کو جس کا نام الفرقان الحق رکھا، جب دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کہاں قرآن کی عظمت اور کہاں یہ بے تکی باتیں۔ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اور دنیا کے جتنے بھی دانشور تھے انہوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور اس فرقان حق کو جو خرافات کا مجموعہ تھی اور بہت جگہ پہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ کیا گیا تھا، اس کو رد کر دیا گیا۔ مغرب آئے دن اس طرح کے مکروہ افعال کا ارتکاب کر کے وہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی اظہار کے نام سے جو تماشا کیا جاتا ہے، ابھی حال ہی کے اندر
کسی نے اوباما کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا تو وہاں شور مچا ہوا ہے. آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شور مچا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے وہ مستعفی ہو جائے. اس نے اوباما کی آبرو پہ حملہ کر دیا اور اس کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا. اور ذرا غور کیجئے تو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کا نسب تو ویسے معلوم ہے ہی نہیں, یہ مجہول النسب ہیں, اور ان کو یہ اگر بات کہہ دی تو برا مان گئے. تو اگر ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہے تو ہم اگر جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن شاید مغرب بھول گیا ہے, لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن جو حضور کے غلام مسلمان ہیں وہ عشق رسول سے سانس لیتے ہیں. ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے, اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کرے. تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفکرین اس حوالے سے پریشان بھی ہیں, چونکہ ایک بات کو جب بار بار کیا جائے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا. اس لیے وہ بار بار چرکے لگا کر کے ہماری غیرت کی اس چنگاری کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں. لیکن پریشانی اپنی جگہ پہ, لیکن اس امت کی کوکھ ابھی بھانج نہیں ہوئی. جب زبانیں کھلنے لگیں گی اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی, اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی آبرو کی حفاظت کے لیے الوہی اہتمام بھی کرتا رہے گا. وہ تو اتنا غالب ہے کہ بابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے, وہ تو لنگڑے مچھر سے نمرود کے فخر کو توڑ دیتا ہے. اور آپ یہ تاریخ نوٹ کریں کہ گستاخان رسول کو جن لوگوں نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے وہ بڑے بڑے علماء اور فقہا نہیں گزرے. کوئی لوہار کی دکان سے اٹھا, اور کوئی جو ہے وہ پولیس کا ایک عام ملازم تھا اور اس نے حد کر دی. تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں تو وہ کوئی علماء اور بڑے بڑے صلحاء نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی توہین میں اپنا منہ کھولے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کا کلا کما کروا دیتا ہے. اور دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے مذہب اور عقیدت پہ حملہ کرو گے تو پھر کسی کی کوئی سیکورٹی باقی نہیں ہوگی. اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے تخت و تاج والے جن کی اتنی لمبی زبانیں ہو گئی تھیں, ایک قدم اٹھایا ہے جو ہے وہ پولیس کے ایک ملازم نے, جس کو ممتاز قادری سے دنیا یاد کرتی ہے, اور پھر اس کے ایک قدم سے ساری زبانیں اندر چلی گئی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آپ حفاظت کروانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ ضرور, یہ اجلاس, یہ اجتماعات, یہ کانفرنسیں, یہ جلوس, یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ غیرت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک ایسا طبقہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں وہ سلسلہ ہو گیا, تمہارا اس کانفرنس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, تمہارا جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں. وہ پہرے دار رات کو جب پہرا دیتا نا تو آواز دیتا ہے کہ جاگو جاگو. تو اگر لوگوں نے جاگنا ہے تو تجھے پہرے کے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اصل وہ جاگو جاگو کہہ کے اپنے آپ کو بیدار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس موقع پہ اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنا ہے اور اس نعرے کو بلند کرنا ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لیں گے. اس پیغام, اس کتاب رحمت کے نور کو جہاں تک ممکن ہو ہم نے پہنچانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے, اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ معزز عزت والی کتاب ہے اور لوح محفوظ میں رکھی گئی ہے, حفاظت میں ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
اس کو مصاحف سے بھی ختم نہیں کیا جاتا. ایک مصحف کو آگ کوئی لگا دے گا تو قرآن مجید تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہا ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا منصوبہ کوئی تلاش ملے کہ پوری دنیا پر سے مصاحف کو ختم کر دے، لیکن کیا یہ کتاب حفاظ کے سینوں سے نکالی جا سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا یہ ذمہ اپنے اوپر لیا کہ اس کتاب کی حفاظت جو ہے وہ اپنے اوپر لی، اور ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں حفاظ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی اس انداز سے حفاظت ہوتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب، چاہے وہ الہامی ہو چاہے وہ غیر الہامی ہو، دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کتاب اس قدر محفوظ ہے. یہ صرف اعزاز قرآن مجید کو ہے. اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد اس کتاب کے اندر تحریف را نہیں پا سکی. اس کتاب کو کھولو تو پہلا جملہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضرت امام شافعی نے ایک کتاب لکھی الرسالہ، میرے پاس موجود ہے. جب رسالہ لکھی تو آپ کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے اس کتاب کو 80 بار پڑھا، اور ہر بار وہ کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوئے اور فرمانے لگے اس زبر کی جگہ یہ کر دو، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کر دو، اس حرف کی جگہ یہ حرف کر دو. تو آپ کے سامنے 80 مرتبہ الرسالہ پڑھی گئی، اور 80 مرتبہ آپ نے اصلاح دی کہ یہاں یہ بدل دو، یہاں یہ بدل دو. جب 80 مرتبہ وہ کتاب پڑھی جا چکی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوئے، تو امام شافعی فرمانے لگے داہو، چھوڑ دو. شافعی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واضح فرمایا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے، الملقات السبع. یہ عربی ادب سیکھنے کے لیے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی کے مزاج کو اور لغت کو اور فصاحت و بلاغت کو سمجھ لیں. یہ 7 قصیدے ہیں جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے اور فتح مکہ کے دن اتارے گئے اور فرمایا گیا انہیں محفوظ کر لو. یہ عرب کا بہترین ادب ہے. آج ہمارے درس نظامی کے مدارس کے اندر یہ کتاب سبقاً پڑھائی جا رہی ہے. یہ 7 ملقات کیا ہے؟ عرب ہر ہفتے کو کعبۃ اللہ کے پاس صحن حرم میں جمع ہوتے اور ان کے شعراء قصیدے لکھ کے لاتے. باقاعدہ منصفین بیٹھتے. جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا اعزاز کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اسے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے. اگلے ہفتے پھر زور آزمائی کر کے، تباہ آزمائی کر کے آتے. جو قصیدہ سب سے بہتر قرار پاتا پہلے سے لٹکے ہوئے سے موازنہ کرتے. اگر اس سے بہتر ہوتا تو اس کو لٹکا دیتے، ورنہ وہ قصیدہ اپنی جگہ پہ لٹکا رہتا. اس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار سے 7 قصیدے لٹکائے جا چکے تھے کہ حضور کے سینے پہ سورۃ الکوثر نازل ہو گئی. صحابہ نے عرض کی حضور آج جب وہ قصائد لے کے آئیں ہمیں اجازت ہے ہم سورہ کوثر پیش کر دیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر دینا. تو جب وہ قصائد لے کر کے آئے اور انہوں نے پڑھا، داد وصول کی، منصفین نے فیصلہ دیا کہ یہ قصیدہ سب سے اچھا ہے، تو مسلمانوں نے سورۃ الکوثر کو پیش کر دیا. جب انہوں نے دیکھا تو اس کی معنویت، اس کی شان و شوکت، اس کے لفظوں کا شکوہ، اس کا آہنگ اور جمال، اس کا صوتی تاثر دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آج کی اس مجلس میں سب سے بہتر کلام جو ہے یہ سورۃ الکوثر ہے. 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے اور 8ویں سورہ کوثر لٹکا دی گئی. شعراء کے لیے چیلنج بن گیا کہ ایک ایسی سورت جو 3 آیات پہ مشتمل ہے، پھر منسوب بھی اس شخص سے جو دین دھرم میں ان کا مخالف ہے. اگلے ہفتے پورا زور کلام صرف کر کے آئے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر قصیدہ تھا، لیکن سورہ کوثر کا جب مقابلہ آیا تو سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے. تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے شعراء جڑ مل کے بیٹھ کے بدائے ثنائے کا استعمال کر کے، لفظوں کی تراش خراش کر کے کیسے کیسے خوبصورت کلام لکھ کر لاتے رہے، لیکن سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے. 7 مہینے تک کعبہ کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہے. تیرے سامنے یوں دبے لچے
فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اب ہوا کیا، ایک شاعر نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قلم دو، قلم دیا گیا، لکھا ہوا تھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر کسی بشر کا ہوتا تو ہم ضرور اس کا مقابلہ لاتے۔ اب 3 آیتیں اس سورت کی اور چوتھا اس شاعر کا جملہ ہے جو اس کے وزن پہ اس نے لکھ دیا۔ اب جو بھی آتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ایک دور دراز علاقے سے شاعر آیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، 7 قصیدے لٹکے ہوئے پڑھے، اشش کر اٹھا، لیکن جب سورہ کوثر پہ پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، اتنا جامع اور خوبصورت کلام، لیکن جب چوتھے جملے پہ جاتا ہے تو اٹک جاتا ہے، پھر پیچھے سے آگے پڑھتا ہے اور چوتھے پہ جا کے اٹک جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا مجھے قلم دو، قلم دیا گیا تو اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور اپنی جانب سے 5واں جملہ لکھا ہوا تھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا ھذا کلام البشر۔ تو اس نے چوتھے پہ لکیر کھینچ کے آگے 5واں لکھا وَلَٰكِنْ ھذا کلام البشر، یہ پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا مجھے کسی بشر کا ہی لگتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ اگر اس کی کوئی مثل لانا چاہے بھی تو قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، اور یہ قرآن کا چیلنج 14 صدیاں قبل بھی موجود تھا اور 14 صدیوں کے بعد آج بھی موجود ہے۔ قرآن کا مقابلہ کرنے والے آئیں نہ دنیا کے ادیبوں کو اکٹھا کریں، دنیا کے عربی شاعروں کو اکٹھا کریں، اور جو ہے وہ شیخ احمد کے پاس بیٹھ کر کے مسٹر ہیمفر نے بھی تو سیکھی تھی عربی، اور کتنے کتنے مستشرقین نے علماء عرب کے پاس بیٹھ کے عربی میں مہارت حاصل کی، لیکن آج تک قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے اور یہ اس کتاب کی عظمت ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ نہ کوئی کل لا سکا اور نہ کوئی آج لا سکا۔ دنیا کی ناکامی ہے اس میں کہ قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکتے، اور کتاب رحمت قرآن مجید اپنا نور آج بھی بانٹ رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ایک بندے نے اٹھ کے جوش میں آ کے ایک نسخے کو آگ لگا دی ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے اوپر ہمارا کردار تو مسخ ہو گیا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، علماء کا بھی مسلم عوام کا بھی، ہمارا کردار مسخ ہو چکا ہے۔ آج ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام نہیں لا رہے، بلکہ ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں۔ میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا سوامی لکشمن پرشاد کا انٹرویو کسی زمانے میں، کہ اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی ہے عرب کا چاند اس نام سے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ تو مسلمانوں کہ نبی کی سیرت لکھی، لوگ اس کو پڑھ کے ایمان کی تازگی پاتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا، اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو پھر میرا جی چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار تو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ آج اگر کوئی دنیا کے اوپر لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ ہمارے کردار سے نہیں لا رہے، وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور صوفیاء کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام لا رہے ہیں۔ امام غزالی کو پڑھ رہے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کو پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پڑھ کے وہ اسلام لا رہے ہیں اور قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ان کو فیض مل رہا ہے۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ کے بک سٹالوں پہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب مغرب کے جو ہے وہ بنیاد پرست لوگ ہیں وہ گھبرا گئے ہیں کہ اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ قرآن ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندگی بانٹے گی، جب امت مردہ بھی ہو جائے گی یہ کتاب پھر بھی زندہ ہوگی۔ اور آج امت کا حال واقعی ایسا ہے، اگر باتیں تلخ نہ ہوں تو کروں، اگر آپ شکوہ نہ کریں تو 2-4 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہماری حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ بے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے اس میچ میں میچ ہار گئے،
बड़ा दुख हुआ, मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो है वो हमें दुख होना चाहिए था। इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है और वो बदबख्त है और हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उसने हमेशा कोशिश की। लिहाजा उसकी जीत भी हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है और पाकिस्तान की हार भी हमारे लिए जो है वो बायस अजियत है। लेकिन एक खेल को खेल की हद तक ही रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो कुछ किया उससे तो लगता था ये बड़ी जिंदा कौम है। लोगों ने ईंटें मार के अपने किया फैसलाबाद में, अखबारात आपने देखे। कुछ लोगों ने जो है वो खुदकुशी की कोशिश की, कुछ लोगों ने जो है वो दीवारों से टक्करें मारी, स्क्रीनें तोड़ दी और 6 से 7 तक लोग जो हैं वो हार्ट अटैक से जो हैं वो मर गए और बाकी लोग जो हैं वो इस मरज़ में मुब्तला हो गए। दुख की कैफियत जो हुई वो एक अलग कहानी है। मैं कहता हूँ ये बड़ी गैरतमंदी का मुजाहरा किया गया है और बड़े जोशो गज़ब की कहानी है जो मेरी कौम ने रकम की है। मैं कहता हूँ कि एक खेल हार गए हम तो उस वक़्त तो हमें हार्ट अटैक हो रहा है, उस वक़्त तो हम अपने चेहरे पे और अपने मुंह पे ईंटें मार रहे हैं, उस वक़्त तो हम जो है वो टेलीविज़न बंद कर रहे हैं कि हमसे ये पाकिस्तान की हार का मंजर नहीं देखा जा सकता, इसलिए हमने पहले ही जो है वो ऑफ कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस दिन रेमंड डेविस को लेके जा रहे थे अमरीकी गुंडे, उस दिन तो किसी ने स्क्रीन बंद नहीं की कि ये मंजर हमसे देखा नहीं जाता। उस दिन तो किसी ने स्क्रीन नहीं तोड़ी। पाकिस्तान मैच हार गया तो अपने आप को ईंटें मार रहे और हार्ट अटैक हो रहे लोगों को। जब किताब रहमत कुरान मजीद को आग लगा दी गई थी उस दिन तो किसी एक को भी हार्ट अटैक नहीं हुआ। उस दिन तो कोई एक शख्स भी जो है वो उसकी जिंदगी ज़ेरो ज़बर नहीं हुई है। तो मुझे बताओ कि अगर हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि हम ताउस व रबाब को अव्वलियत दे चुके हैं और शमशीर व सनान की ज़िंदगी जो है उसको खैराबाद कह चुके हैं और हम एक खेल को इतना आगे बढ़ा दिया कि वहाँ अपनी जान जैसी मताए अजीज़ भी वार रहे हैं और किताब रहमत कुरान मजीद को आग लगा दी गई। पूरे जहान को आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन जो है वो चीन से लेकर मराकश तक और पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी मुसलमान बसते हैं, ये चंद मजहबी जहन और सोच रखने वाले लोग सड़कों पे आए हैं, बाकी लोग अपनी आफियत कदों में थे। क्या कुरान का उनके साथ रब्त नहीं है? मैच के वक्त तो सारी कौम दीवानी हो गई थी, सारी कौम मैं कहता हूँ पागल हो गई हुई थी। और जो बाद में हाल हुआ कौम का और जिस तरह के कौम के जज्बात देखने में आए, वो तुम्हारे जज्बात जो है किताब रहमत कुरान मजीद को जब आतिश ज़दा किया गया था उस वक़्त तुम्हारे मजहबी जज्बात कहाँ गए हुए थे? उस वक़्त तुम्हारी कैफियतें इस तरह देखने में क्यों नहीं आई? शायद मगरब तुम्हें चेक करना चाहता था और उसने चेक कर लिया कि तुम्हारे नज़दीक मैच की अहमियत ज़्यादा है और किताब रहमत को आग लग जाए तो उसको तुम्हारे नज़दीक जो है वो अहमियत तुम नहीं देते हो। इसलिए उसने दोबारा ऐलान किया कि अब इसके 6000 नुस्खे भी जलाए जाएंगे और हर मस्जिद के सामने यूरोप के अंदर जो है और अमेरिका के अंदर जो है वो हम मुजाहरे भी करेंगे। उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये कौम जो है वो कौम मुर्दा है, लेकिन इस बुझी हुई राख के अंदर भी चंगारियाँ मौजूद हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स ही पूरी कौम का कुफारा अदा कर देता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर आप खुद उतर जाएं और अपने आप से सवाल करें। चलो सारी ज़िंदगी नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि बचपन से लेकर आज तक बूढ़े भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं। जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है, किताब रहमत की आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है, मैं आप सबसे पूछता हूँ, तलख सवाल है, जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 1 महीना हो गया है। मुझे बताओ कि आपने कुरान के लिए क्या किया है? मुझे इस सवाल का जवाब दो। बाकी पिछली जिंदगी का सवाल मैं नहीं आपसे करता। जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है अभी महीना भी नहीं हुआ, इस 1 महीने में आप लोगों ने कुरान मजीद की खिदमत और कुरान मजीद के लिए कौन सी नौकरी सर अंजाम दी और क्या किया इसके लिए? अगर कुछ किया है तो आपको मुबारक हो, और अगर नहीं किया है तो फिर अपने अंदर उतरें और आज अज़म करके, इरादा करके, अहद करके जाए कि जो ज़िंदगी बीत गई, आइंदा ज़िंदगी के जो थोड़े से दिन है ये कुरान की नौकरी करते रहेंगे, इस कुरान के नाम लगा देंगे। जो नौजवान कंप्यूटर जानते हैं वो सुबह शाम जो हैं वो कुरान मजीद की अज़मत के मौजू पर और कुरान मजीद की तालीमात को जो है
وہ مختلف اب ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں، نہیں تو یوٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں، ایک طوفان بپا کر دیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر 6 ارب انسان بستے ہیں جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا، لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی شعوری طور پہ بھی کچھ نہیں کیا ہے، یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو، یہ مؤثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا، اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے، لیکن سر دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے، حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے پہنے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں، رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے۔ حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا، وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا۔ پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان، باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے، پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔
موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا جو حالات ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادت کی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو، اتنا وقت قرآن کو دے دو۔ جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو، اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو۔ صرف اتنا وقت اگر تم دے دو، جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو، ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے۔ اگر عزم کریں، اگر 100 نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ 313 نوجوان تیار ہو جائیں، ہر شہر سے، ہر بستی سے۔ اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ آرزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں۔ میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے پر بھی اثر ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں، میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کٹھی ہو، جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو، ایک پاگل کی صدا سن لو، شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو، آؤ اٹھو، قرآن کا پرچم تھام لو۔ یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے، قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی، یہ تمہیں موقع دیا ہے۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کتاب رحمت قرآن مجید کے ہمارے ذمے جو ہیں وہ 6 حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے۔ اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں، چونکہ امت مسلمہ کا اثاثہ یہ کتاب ہے۔ اقبال کہتا ہے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے، نصاب۔ امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گنبد خضرا ہے، اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے، میر کارواں حضور ہیں۔ اس لیے ہدایت کے ان چشموں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکے اور مدینے 2 بستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیا تھا، اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پہ کیا ہے، اور یہی ہمارے مراکز ہیں۔ کعبۃ اللہ، گنبد خضرا، یہ ہمارے مراکز ہیں، اور حضور ہمارے میر کارواں ہے، میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو حضور ہمارے میر کارواں ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، ہمارے ان مراکز پہ حملہ کیا گیا، اب قرآن مجید پہ حملہ کیا۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کا تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلاننگ ہماری کیا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے تھنک ٹینک موجود نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا درد دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ غیرت مند حکمران آئیں، اور پھر امت کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے، ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم،
یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ اللہ امت کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرما۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوئے۔ سب سے پہلا حملہ معتزلہ نے کیا، انہوں نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ خالق کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس جرم کی پاداش میں چونکہ وقت کے حکمران بھی معتزلہ کے ہم نوا ہو گئے، امام احمد بن حنبل کو اس جرم کی پاداش میں پکڑا گیا۔ جب امام کو جیل میں لے جایا گیا تو کالا کالا رسول اللہ کی ماحول میں پلنے والا امام، انہوں نے کبھی کوڑے تو کھائے نہیں تھے، لیکن جب جیل میں جا کے امام کو کوڑے مارے جاتے نا تو امام آگے سے کہتے اللہم اغفر لابن الحیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت کر دے۔ جلاد نے روک کے پوچھا کہ حضرت یہ ابن حیثم تو عرب کا مشہور ڈاکو ہے، تو آپ اس ڈاکو کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ جب بھی کوڑا لگتا آپ کہتے اللہم اغفر لابن الحیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت کر دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابن حیثم تو ڈاکو ہے اور آپ اس ڈاکو کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کا جملہ سنیے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ہے ڈاکو لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں جیل میں آ رہا تھا تو یہ سزا بھگت کے جیل سے واپس جا رہا تھا، تو دروازے پر ملاقات ہو گئی، تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ جیل میں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مسئلہ خلق قرآن میں جیل میں آ رہا ہوں کہ حکمرانوں کا مزاج معتزلہ کے مطابق ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اور میں کہتا ہوں مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے، اس جرم میں مجھے پکڑا اور مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ابن الحیثم کہنے لگا کہ میں 100ویں مرتبہ کوڑے کھا کے واپس جا رہا ہوں، ہر بار ڈاکہ کرتا ہوں اور میں اس دھرتی کے اوپر شیطان کا نمائندہ ہوں، 100ویں مرتبہ سزا بھگت کے واپس جا رہا ہوں اور اپنا کام جا کے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کہنے لگا اے احمد بن حنبل میں تو شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دی، اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو، کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوڑوں کی ضرب سے بھاگ جاؤ اور اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کوڑوں کی ضرب تو بڑی ہے لیکن جب کوڑا میرے بدن پہ لگتا ہے تو مجھے اس کا جملہ یاد آ جاتا ہے اور میرے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کا نمائندہ ہو کے شیطان کی پشت نہیں لگنے دی اس نے، میں تو رحمان کا رہندہ ہوں، تو اسلام کا جھنڈا کیسے نیچا ہونے دوں گا۔ تو پہلا حق اس کتاب رحمت قرآن مجید کا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تلاوت یہ دوسرا حق ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ چھپا تھا، اس کا قرآن نمبر، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، ہندوستان کے کسی مسلمان قبرستان میں تقسیم ہند سے قبل قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کی اینٹ گر گئی۔ جب اینٹ گری تو قبر کا جو مدفون تھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک تازہ پھول اگا ہوا تھا اور گلاب کی مہک پوری لاحد میں تھی اور وہ اس کے نتنوں کے قریب خوشبو دے رہا تھا۔ لوگوں نے اینٹ واپس کر دی، لگا دی، تدفین کر کے اس شخص کی جستجو میں نکلے کہ یہ کون سا شخص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک شخص ہے۔ چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے گھر تک ان کی رسائی ہوئی جو اس کی بیوہ تھی اور ابھی موجود تھی۔ جا کر کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر کے اندر اسے دیکھا ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تازہ گلاب کا پھول جو ہے اس کی قبر میں کھلا ہوا ہے، تو بتانا وہ کون سا نیک عمل کرتی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ اس کو خاص نیک عمل تھا، اس کا عام سادہ سا مسلمان تھا، 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا تھا، بس کوئی خاص عمل میری نظر میں تو نہیں۔ ہاں یاد آیا قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن قرآن سے پیار بڑا کرتا تھا۔ جب لوگ صبح کے وقت قرآن لے کے بیٹھ جاتے اس کو بڑا دکھ ہوتا کہ میں بوڑھا ہو گیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، تو پھر وہ ایسے کرتا کہ طاق سے قرآن مجید کو نکالتا، اتار کر کے کھولتا اور قرآن کو کھول کر کے ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا فرمان ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہے یہ بھی سچ۔ وہ کہتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنی فرصت ہوتی وہ روزانہ قرآن مجید اتارتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی رب کا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ کہا اس کا یہی عمل ہے
کہ جو اس کو قبر کے اندر بہتریوں کا ذریعہ بنا۔ یار قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب ماننے والے کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے، تو بتائیے کہ جو اس کتاب کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ کرے اس کے درجے کتنے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان کے اندر لکنت کی وجہ سے اس سے صحیح پڑھا نہیں جاتا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے والوں سے دگنا ثواب دیتا ہے، دوہرا ثواب اس کو عطا۔ یہ دوسرا حق ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے۔ یہ معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم 2 رکوع ضرور اس کتاب رحمت کے تلاوت کریں۔ کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ 2 رکوع ضرور تلاوت کریں؟ آج گھروں میں برکت اس لیے نہیں رہی، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ قرآن نہیں رہا۔ کبھی کسی کا فون آ جائے نا رات، یا کسی کو کام اچانک پڑ جائے، تو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاگ ہی رہا تھا، بلکہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے فلاں چینل کھولا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، نیند نہیں نہ آ رہی تو دل بہلانے کے لیے چینل کھول لیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب نیند نہیں آ رہی تم چینل کھولتے ہو، کاش کے قرآن کھول لیتے۔ چینل تمہیں سکون نہیں دیتا، تم قرآن کھولتے، قرآن کی آیتیں تمہیں نور دیتی۔ حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ فرمانے لگے پھر مقدر پہ رویا کرے۔ اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ رونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا۔ فرمایا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ بلکہ حضور فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب رحمت کا تیسرا حق جو ہے اس کو سمجھنا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے، یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ حضور کی معرفت ہمارے نام خط ہے، گو ہم عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن جب اگر خط کسی کا آ جائے انگلش میں، ہم انگلش نہ جانتے ہوں تو وہ چٹھی لے کر کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے تو سناؤ، خوشخبری ہے یا کسی غم کی بات ہے۔ قرآن مجید عربی ہم نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو عربی کے مزاج سے واقف ہیں، ان کو کہو یہ ہمارے رب کا پیغام ہے جو ہمارے رسول اللہ کی معرفت ہمارے تک پہنچا ہے، ہمیں بتایا جائے یہ کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے کتاب منع کرتی ہے ان سے رک جایا جائے اور جن چیزوں کا حکم دیتی ہے ان کو بجا لایا جائے۔ یہ بھی اپنے دامن میں مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے، مجھے وقت کا احساس ہے۔ اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کا ابلاغ کیا جائے، دنیا کے کونے کونے تک اس کتاب رحمت کو پہنچایا جائے۔ اتنی بڑی صداقت اور اتنی بڑی حقیقت یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو پوری دنیا تک ابھی تک پہنچا نہیں سکے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے ثمر کی کہ اس کتاب کے علم کو، جھنڈے کو لے کر کے اٹھے اور دنیا کے ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں، اس کے مفاہیم کو، اس کی صداقتوں کو، اس کی سچائیوں کو، اس کے اجالوں کو دنیا کے ایک ایک کونے تک اور ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں۔ اور چھٹا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اگر اس کتاب کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں، اس کتاب کی توہین نہ ہونے دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم نے نبھانا ہے۔ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں ہمیں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں
قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا